السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آج ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ آپ محرم کیوں مناتے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس کا جواب دیں گے کہ ہم محرم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مناتے ہیں، ہے نا؟ یا پھر ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کا جواب دیں گے کہ ہم عاشورہ کی وجہ سے مناتے ہیں، جس کو ہم یوم عاشورہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا آنسر کچھ لوگ دیں گے کہ محرم بس ایک مہینہ ہے، ہر سال آتا ہے، اس وجہ سے مناتے ہیں۔ پر اگر آج ہم آپ کو سچ بتائیں تو دنیا میں بہت سارے مسلمان محرم مناتے ہیں، پر محرم ہمیں کیا سکھاتا ہے، محرم ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی کے ٹائم پہ آپ کہیں بھی جاؤ، کسی بھی چھوٹے بچے سے پوچھ لو کہ بیٹا محرم کیا ہے اور محرم کیوں آتا ہے، تو اس کے پاس اس کا آنسر ہے نہیں، اس کے پاس اس کا جواب ہے نہیں، وہ نہیں بتا پائے گا۔ لیکن اگر آپ ان بچوں سے پوچھو بیٹا سب سے بڑی تازیہ کہاں بیٹھتی ہے، تو وہ ضرور بتا دے گا۔ آپ ان سے پوچھو کہ بیٹا سب سے زیادہ بھیڑ کہاں لگتی ہے، تو وہ آپ کو ضرور بتا دے گا۔ آپ پوچھو بیٹا چھٹی کب ملتی ہے محرم کی، تو وہ آپ کو ضرور بتا دے گا۔ اور آج کے ٹائم پہ ہماری سب سے بڑی کمی یہی ہے، ہم تاریخ یاد رکھیں، ہم نے محرم کو یاد رکھا، پر ہمیں محرم کیا سکھاتا ہے، ہمیں محرم کیا پیغام دیتا ہے، ہم یہی بھول گئے۔ اور اسی تاریخ کو یاد کرتے ہوئے مجھے ایک بہت پرانا واقعہ یاد آتا ہے، بہت پرانی اسٹوری یاد آتی ہے۔ ہزاروں سال پہلے، آج سے ہزاروں سال پہلے، مصر کی دھرتی پر ایک ظالم بادشاہ رہا کرتا تھا، جو خود کو خدا کہتا تھا، خود کو رب کہتا تھا۔ اس کا نام تھا فرعون۔ اس کا نام آپ نے بہت بار سنا ہوگا، پر اس کا ظلم اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس نے نوجات بچے کو مارنے کا حکم دے دیا کہ سارے بچے کو قتل کر دیا جائے، جتنے بھی نوجات بچے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ اب اس کے سینک ہر جگہ گھومنا شروع کر دیتے ہیں، ہر جگہ ڈر کا ماحول ہے، ہر ماں رو رہی ہے، ہر باپ کانپ رہا ہے۔ سوچو اسی ماحول میں ایک گھر میں ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوچو اس ماں پر کیا بیت رہے گی، اس ماں کا کیا حال ہوگا جس کو پتا ہے کہ اگر ان سینکوں کو پتہ لگ گیا میرے بچے کے بارے میں تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ وہ ماں ڈر رہی ہے، پر اللہ نے ان کے دل اور دماغ میں ایک بات ڈال دی جو ہمیں قرآن سے پتہ بھی لگتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، اللہ نے کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، اور اس کے بارے میں جب ڈر لگے تو دریا میں ڈال دو۔ سوچو اس ماں کے لیے کیسے پاسبل ہے، جس ماں نے اس بچے کو جنم دیا، اس ماں کے لیے کیسے پاسبل ہے کہ وہ ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو دریا میں بہا دے؟ ناممکن ہے۔ اور جب یقین اور بھروسہ اللہ پر ہو تو ہم کئی بار وہ کام بھی کر جاتے ہیں جو نارمل حالاتوں میں ناممکن ہوتا ہے۔ سوچو جس بچے کو فرعون مارنا چاہتا تھا وہی بچہ اس کے محل میں پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ اور یہیں پہ ہمیں اس اسٹوری کا سب سے بڑا سبق اور سب سے بڑا لیسن ملتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تمہیں اسی راستے سے گزارتا ہے جس راستے سے تم سب سے زیادہ ڈرتے ہو۔ اور اس کے بعد سال گزر گئے، وقت گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، نبوت ملی، ان کو حکم ملا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور انہیں اللہ کا پیغام سناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام گئے۔ سوچو جس انسان نے تمہیں بچپن سے پالا ہو، بڑا کیا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے سچ بولنا کتنا زیادہ مشکل ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے سچ بولا۔ ہر نبی کی طرح انہیں بھی مشکلات سہنی پڑے، ظلم سہنا پڑا، مذاق سہنا پڑا، لوگوں کے طعنے سہنے پڑے۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ تم یہاں سے چلے جاؤ اپنی قوم کو لے کر۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً نکل پڑے، رات کا وقت تھا، موسیٰ علیہ السلام نکل چکے ہیں اور ان کے پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب ان کے لوگ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، پیچھے موت کھڑی، ہم تو پکڑے گئے موسیٰ۔ اس ٹائم پہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آج ہر انسان جو مصیبت میں اس کے لیے وہ کافی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، جب تک میرا رب میرے ساتھ ہم نہیں پکڑے جائیں گے۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے، سمندر کو بیچ سے چیر دیا جاتا ہے، فرعون کا لشکر ڈوب جاتا ہے، فرعون ڈوب جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے گزر جاتے ہیں، پار ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وقت تھا یوم عاشورہ یعنی 10 محرم، جب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا تھا۔ تب ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق ان سے زیادہ ہے، تو آپ نے روزہ رکھا اور اپنے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پر آج کی اگر ہم سچائی دیکھیں، آج کے لوگوں کو دیکھیں تو ہم صرف بحث کرتے ہیں، ہم صرف پوری رات جاگتے ہیں اور فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم بحث کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، ہم بھیڑ میں چلتے ہیں لیکن اپنے گناہوں کو یاد نہیں رکھتے۔
اور شاید محرم کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے، ہم صرف محرم کو یاد رکھتے ہیں، پر محرم ہمیں کیا سکھاتا ہے، محرم ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، ہم وہی بھول گئے۔ اور اسی محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی گزرا، جو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جب سچ اور جھوٹ کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو ایک مومن ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے، اور قیمت چاہے کتنی بڑی بھی ہو، مومن اپنے قدم پیچھے بالکل بھی نہیں کرتا۔ تو اس محرم خود سے ایک سوال پوچھو کہ ہم نے صرف محرم کی تاریخ یاد رکھی ہے، پر محرم ہمیں کیا سبق دیتا ہے، ہم تو وہ بھول ہی گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، وہ کیا ہمیں سبق دیتا ہے، وہ تو ہم بھول ہی گئے۔ محرم کا مقصد بحث کرنا نہیں ہے، محرم کا مقصد دلوں کو بدلنا ہے۔ اور محرم کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم محرم کا اصلی مقصد، اصلی پیغام تو بھول ہی گئے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو میں کمنٹ ضرور سے کیجیے گا، اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجیے گا تاکہ ان کو بھی محرم کا اصلی مقصد پتہ لگے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔